بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث عن سعيد المسيب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد فقتلوه قتل غيلة. وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. رواه مالك. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. وعن جندب رضي الله عنهما قال حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا فيما قتلني فيقول قتلته على ملك فلان. قال جندب فاتقها. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن شطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني. باب الديات. الفصل الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنزر والإبهام. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. متفق عليه. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانتا زرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا أو أمة وجعله على عصبة المرأة. هذه رواية الترمذي. وفي رواية مسلم قال ضربت المرأة زرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها. قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. الفصل الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. رواه النسائي وابن ماجه والدارمي. ورواه أبو داود عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي شرح السنة لفظ المصابيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود يده إلا أن يرزى أولياء المقتول. وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة. وفيه في النفس دية 100 من الإبل وعلى أهل الذهب 1000 دينار. وفي الأنف إذا أوعب جدعه دية 100 من الإبل. وفي الأسنان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمونة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة 15 من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل وفي السن 5 من الإبل. رواه النسائي والدارمي. وفي رواية مالك وفي العين 50 وفي اليد 50 وفي الرجل 50 وفي الموزحة 5. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموازي 5 من الإبل وفي الأسنان 5 من الإبل. رواه أبو داود والنسائي والدارمي. وروى الترمذي وابن ماجه. الفصل الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. رواه أبو داود والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والزرس سواء هذه وهذه سواء. رواه أبو داود.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة المؤمنين يد على سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم يرد سراياهم على قيدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب ولا يؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وفي رواية قال دية المعاهد نصف دية الحر رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الفصل الثالث، تیسری فصل. سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروایا تھا 5 بندوں کو یا 7 بندوں کو ایک بندے کے بدلے، اور انہوں نے قتل کیا تو اس کو دھوکے سے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اتفاق کر لیتے، جمع ہو جاتے اس پر صنعاء والے سارے، تو میں سب کو قتل کروا دیتا. اچھا، یعنی اگر کسی شخص کو کئی افراد نے قتل کیا اور سارے کے سارے افراد اس کو قتل کرنے میں متفق تھے، سب نے جو ہے نا وہ قتل کرنے میں حصہ لیا، تو سب پر جو ہے وہ قصاص عالم آئے گا، سب کو قتل کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 5 یا 7 افراد کو قتل کروایا تھا، اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ صنعاء جو یمن کا شہر ہے، آج کل یمن کا دارالخلافہ ہے، اگر صنعاء والے سارے جمع ہو جاتے ہیں نا ایک بندے کو قتل کرنے پر، تو میں سب کو قتل کروا دیتا. صنعاء کا لفظ یا تو اس وجہ سے لیا کہ یہ ان لوگوں کا تعلق صنعاء کے ساتھ تھا، یا ویسے جو ہے نا تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ اگر اتنی تعداد میں بھی ہونا تب بھی جو ہے نا سب کو قصاص قتل کیا جائے. اگلی روایت ہے جندب رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے فلاں شخص نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول قاتل کو لائے گا قیامت والے دن اور کہے گا کہ اس سے پوچھ لے کس بات کے عمر میں اس نے مجھے قتل کیا تھا، اور پھر وہ کہے گا کہ میں نے قتل کیا تھا فلاں کی بچاہت پر. تو جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اس سے بچنا ہے، یعنی قیامت والے دن مقتول قاتل کو لائے اور کہے گا اس سے پوچھ لی اس نے مجھے کیوں قتل کیا. تو قاتل کہے گا کہ فلاں کی بچاہت پر میں نے اسے قتل کیا تھا. اب یہ بظاہر تو سوال اور جواب میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی. مقتول کہہ رہا مجھے کیوں قتل کیا تھا، قاتل کہہ رہا فلاں شخص کی بچاہت پر، اس کا کیا ہونا؟ تو اس کا ہے مطابقت ہے، یہ سوال کا جواب ہی ہے کہ قاتل کہے گا کہ فلاں شخص کی بچاہت پر، یعنی فلاں شخص کی بچاہت میں سلطنت میں اس کے اشارے پر، اس کے مدد پر میں نے قتل کیا. یعنی اصل جو محرک ہے اس کے قتل کا وہ بادشاہ تھا. تو اس نے سبب پوچھا تھا تو شخص نے بتا دی، تو سوال اور جواب میں کیا ہے؟ مطابقت موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدد کرے کسی مومن کے قتل پر آدھا کلمہ، تو اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس حال میں اس کی دونوں آنکھوں میں لکھا ہوگا اللہ کے رحمت سے مایوس ہونے والا. جو مدد کرے کسی مومن کے قتل پر آدھا کلمہ، اور اگر ہم کیا بات کر رہے تھے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی اس میں بول رہا ہے، کبھی پی کر رہے، کبھی پی کر رہے، جی کیا بات سے چل رہی جی؟ اچھا، تو لکھا ہوگا اچھا آدھا کلمہ مدد کرتا. آدھا کلمہ سے مطلب کیا کہ مثلا اقتل ہے نا، اقتل تو کہا اق، سمجھ آ گئی، اق کہا
آدھا کلمہ بھی اگر تعاون کرتا ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کرے کہ اس حال میں کہ اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے آئے سن من رحمت اللہ. اب یہ پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، چلیے یہ کام تو ناجائز ہے، لیکن یہ کہ پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ یعنی مطلب ہے کہ تشدید توبیخ پر محمول ہے کہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، یا یہ کہ اگر یہ اس کو حلال سمجھتا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ظاہر اسلام سے خارج ہوگا، پھر وہ اللہ کی رحمت سے کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے گا. اب وہ اچھا اگلی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص پکڑے کسی شخص کو اور دوسروں اس کو قتل کر دے تو قتل کیا جائے گا وہ جس نے قتل کیا ہے، اور قید کیا جائے گا وہ جس نے روکا تھا، پکڑا تھا. یعنی ایک نے دوسرے کو پکڑ لیا اور دوسرے نے اس کو جس کو پکڑا ہوا تھا قتل کر دیا، تو جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا اس حدیث کے مطابق، اور جس نے اس کو پکڑا تھا اسے قید کیا جائے گا. اب حنابلہ کا ایک قول تو یہی ہے کہ جو ہے اس سے بھی اس طرح کیا کیا جائے گا، اس حدیث کے مطابق اس کو قید کیا جائے گا جس نے پکڑا تھا. قتل کرنے کی تو بات ختم ہو گئی، اس کو تو قتل کیا جائے گا قصاص. لیکن حنابلہ کی دوسری روایت اور مالکیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ اسے بھی قتل کیا جائے گا جس نے پکڑا ہوا تھا. احناف اور شوافی فرماتے ہیں کہ یہ تعزیر پر محمول ہے. قاضی جو ہے نا چاہے تو اس کو قید کروائے، اگر اس کی جرم کی سنگینی دیکھے تو اسے قتل کروا دے، تعزیر بھی قاضی قتل بھی کروا سکتے. باقی محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ حدیث باقی تمام احادیث کے مخالف ہے، اس لیے یہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ باقی حدیث میں تو آتا ہے کہ جو معامل ہوگا نا معامل تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا. سمجھ آ رہی؟ اور یہاں پر یحبس کا لفظ ہے تو اس لیے وہ روایت کے مخالف. باب الدیہ، یہاں سے باب الدیہ شروع ہو رہا ہے. دیات جمع ہے کس کی؟ دیتن کی. اچھا دیت کسے کہتے ہیں؟ دیت کبھی جان کا بدل ہوتا ہے، کسی کو قتل کیا، کبھی کسی عضو کا بھی بدل ہو سکتا ہے، اور کبھی دیت مغلظہ ہوتی ہے، کبھی دیت مخففہ ہوتی ہے. تو چونکہ بہت ساری اقسام ہیں اس وجہ سے دیات جمع ہے. دیت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، سمجھ آ گئی؟ دیت مغلظہ اور دیت مخففہ. دیت مغلظہ کے بارے میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دیت مغلظہ جو ہے نا وہ شبہ عمل میں ہوتی ہے. ہم قتل کی جو ہے نا اقسام اور ان کا احکام پڑھ چکے ہیں، پھر کتاب القصاص کے بالکل شروع ہوئی. یا اگر قتل عمد ہو لیکن صلح ہو جائے، مان دیت پر صلح ہو جائے تو اس میں بھی دیت مغلظہ ادا کی جاتی ہے. دیت مغلظہ میں صرف جو ہے نا اونٹ ادا کیے جاتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اور ہمارے ہاں وہ اونٹ کیا ہے؟ اربعان ہے. یہ ہم نے ایک بات پڑھی. اور شوافی کے ہاں وہ اونٹ کیا ہوں گے؟ اثلاثن ہوں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اس کے علاوہ جو 3 اقسام ہیں قتل کی، اس میں دیت مخففہ ہوگی. دیت مخففہ ہمارے ہاں اونٹ اگر ہو تو 5 قسم، ٹھیک؟ بنت مخاض 20، ابن مخاض 20، بنت لبون 20، اور اسی طرح حقہ 20 اور جزعہ 20، 100 ہو. اور اسی طرح دیت مخففہ میں وہاں پر تو اونٹ دینا، یہاں پر اس کے علاوہ 100 اونٹوں کے علاوہ اگر دینار میں دینا چاہیں تو 1000 دینار، اور اگر درہم میں دینا چاہیں تو 10,000 درہم ہمارے ہیں. اور شوافی کو باقی حضرات کے ہاں 12,000 درہم. ٹھیک؟ اب آگے جو ہے نا وہ اختلاف آگے آئے گا، خدا ذکر کر دیں. اور تو یہ تو جو ہے وہ جان کی جو دیت ہے نا، اس کے بعد جو اعضاء کی دیت، اسے عرش کہا جاتا ہے، اعضاء کا جو تاوان ہوتا ہے وہ.
اب اعضاء کا تمام کیا ہے آگے بات آنے دیکھیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اور یہ برابر، یعنی خنصر اور یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہ دونوں کیا ہیں برابر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خنصر اور ابہام انگوٹھا یہ دونوں کیا ہیں دیت میں برابر. دیکھیے گا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عضو ایسا ہو جس کی مکمل منفعت ختم کر دی جائے تو اس صورت میں اس میں پوری دیت لازم ہوگی، اور اگر پوری منفعت نہ ختم کی جائے تو جتنی اس کی منفعت ختم ہو جائے اس حساب سے جو ہے اس میں دیت عرش یا وہ واجب ہوگا. سمجھ آ؟ اب ہاتھوں میں دونوں ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں 10، کوئی 10.5 11 تو نہیں، بس سے 11 بھی ہو سکتی ہے 12 بھی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً کتنی ہوتی ہے 10. تو وہ کا دماغ کیا جائے گا نوازل کا تو. اب پوری دیت کتنی ہے 100 اونٹ ہے نا، تو 10 ہے تو ایک انگلی کی دیت کتنی ہوگی 10 اونٹ، 2 کی 20، 3 کی 30. سمجھ آ گئی نا. اور آپ سے سمجھ فرمایا چھوٹی انگلی ہو یا انگوٹھا ہو یا دوسری انگلی ہو برابر ہے. اگر دیکھا جائے تو چھوٹی انگلی ہے نا اس میں 3 جوڑ ہے، اور جو انگوٹھا ہے اس میں 2 جوڑ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ لیکن دیت کیا ہوگی برابر ہوگی 10. اب اگر اس میں 3 جوڑ ہے، پوری انگلی نہیں، اس نے 1 جوڑ کاٹ لیا، تو اب 10 کا سولوس یعنی 3 اونٹ اور چوتھے اونٹ کا تیسرا حصہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا ہاتھ کتنے ہیں 2، ایک ہاتھ اگر کس نے کاٹ ڈالا تو کتنی دیت آئے گی 50، اگر دونوں کاٹ ڈالیں 100. اس طرح پاؤں کتنے ہیں انسان کے 2، اسی حساب سے آنکھیں کتنی ہیں 2، ایک ضائع کی 50، دونوں پوری. کان کتنے ہیں اور ناک کتنی ہے ایک ہی ہے نا. ناک اگر کس نے ضائع کی منفعت مکمل تو ختم ہو گئی، تو وہ اسی حساب سے اگر مکمل ضائع کر دیجیے. ہاں اگر سوراخ اس کی وجہ سے 2 ہے، اگر ایک سوراخ سے بند ہے لیکن دوسری سوراخ سے کیا ہے کام چل رہا ہے تو پھر 50 ہونے چاہیے، آدھی ہونے چاہیے 50 ہونے. باقی دانتوں کی دیت جو ہے نا وہ آگے خود وضاحت سے آنے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ایک عورت کے جنین کے بارے میں جو بنو لحیان سے تھی، جو بچہ گر کر مر گیا تھا، ایک غرے کا فیصلہ کیا. اور غرہ کہتے ہیں ایک غلام ہے ایک باندی کو. پھر وہ عورت جس پر غرے کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ فوت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بے شک اس کی میراث اس کی اولاد اور اس کے شوہر کو ملے گی، اور جو دیت ہے وہ اس کے عصبہ پر ہوگی. ادھر اگلی حدیث پہ دیکھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بات ہے کہ 2 عورتوں نے آپس میں جھگڑا کیا، حذیل قبیلے سے. ایک نے دوسری کو مارا پتھر کے ساتھ، اسے قتل کر دیا، اس عورت کو بھی اور اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کو بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی جنین کی دیت غرہ ہے، یعنی ایک غلام ہے ایک باندی، اور فیصلہ فرمایا عورت کی دیت کا اس کے عاقلہ پر، اور وارث بنا دیا اس کی اولاد کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بنو لحیان بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لحیان بھی پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر 2 عورتوں کا جھگڑا ہوا،
اگلی روایت میں حذیل کی 2 عورتیں تھیں، یہاں پر لحیان کی تھی، لیکن بظاہر کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ حذیل ایک بڑا قبیلہ تھا تو اس کی ایک شاخ لحیان ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جھگڑا ہوا۔ اچھا، اگلی روایت میں جو ہے نا وہ اس اگلی روایت میں بھی ہے، اس میں 2 سوکنوں کا ذکر، سوکنوں تھی آپس میں۔ خیر، ایک نے دوسری کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ اب پہلی روایت میں کیا ہے کہ قضا علیہا بالغرۃ توفیت، ٹھیک ہے، کہ اس پر فیصلہ کیا غرے کا، وہ فوت ہو گئی۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جس پر غرے کا فیصلہ کیا، جو قاتل ہے کہ تو نے غرہ دے، غرہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر آپ سے اس سے دیکھو جس کی وضاحت روایت میں موجود ہے، ایک غلام یا باندھ۔ ویسے غرہ جو ہے نا وہ جو گھوڑا ہوتا ہے اس کی پیشانی میں سفید نہیں ہوتی، اس کو غرہ کہتے ہیں۔ پھر ہر واضح چیز پر اس کا اطلاق ہونے لگا، اور غرہ دیت کا 20واں حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دراہم کے اعتبار سے تو کتنے دراہم بنیں گے؟ 500۔ سمجھ آنے کے لیے اونٹ کے اعتبار سے تو کتنے اونٹ بنیں گے جی؟ کتنے بنیں گے؟ کتنے اونٹ بنیں گے؟ 5۔ 10واں حصہ 100 کا کتنا ہوتا ہے؟ 20واں کتنا ہوتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو اب اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو قاتلہ ہے نا، جو قاتلہ ہے وہ فوت ہو گئی۔ سمجھ آ گئی؟ جس پر آپ سے کیا کہا تھا کہ غرہ تو نے دینا ہے، جو جنین کو تو نے قتل کیا۔ اس روایت میں پہلی روایت میں کہ اس دوسری کا کیا ہو گیا، پیٹ میں بچہ تھا جنین۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو پیٹ میں ہوتا ہے، جو باہر آیا نہیں ہوتا، اس وقت تک جنین کہلاتا ہے۔ تو اس کا جنین مر گیا تھا، تو جنین کی وجہ سے اس پر غرے کا فیصلہ فرمایا، اور قاتلہ مر گئی، ٹھیک ہے۔ اور ذرا دیکھ لیجیے دوسری روایت۔ دوسری روایت میں یہ کہ بحجر فقتلتها وما في بطنها۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ جس نے پتھر مارا تھا وہ نہیں، دوسرے قتل ہو، اس نے تو اس کو قتل کر دیا، اس کو بھی قتل کیا، اس کے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ پہلی روایت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جو قاتلہ تھی وہ فوت ہو گئی۔ دوسری روایت سے میں کہ قاتل نہیں بلکہ جس کو مارا تھا پتھر وہ فوت ہو گئی، بلکہ قتل ہو گئی۔ پہلے صورت میں تو وہ فوت ہو گئی نا، اور دوسری صورت میں تو وہ قتل ہو گئی۔ تو اب بظاہر تعارض تو دیکھیے گا، ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دونوں الگ الگ واقعے ہیں، ضروری نہیں ایک واقعہ ہے، الگ واقعہ ہو یا الگ واقعہ ہو۔ سمجھ آ رہی؟ اگر ایک واقعہ ہم اسے تصور کر لیں تو پھر اس میں جو پہلی روایت میں آتا ہے قضا علیہا، قضا بھی پڑھا گیا معلوم، یا قضیہ علیہ مجہول بھی پڑھا گیا، قضا علیہ، پھر علیہا یہ ہوگا لہا، اگر ایک واقعہ پھر لہا کے معنی میں ہوگا۔ سمجھ آنے کے لیے کہ جس کے لیے غرے کا فیصلہ کیا تھا، یعنی جس کو مارا گیا تھا، توفیت وہ فوت ہو گئی۔ اب پھر اس طرح جو ہے نا تدبیر ہو جائے گی دونوں روایتوں کو مل جائے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی نا، مشکل تو نہیں لگ رہی، تدبیر کو سمجھ آ گئی۔ اب ایک بات تو یہ ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأن میراثها لبنیها وزوجها، ٹھیک، کہ میراث کا فیصلہ کیا کہ وہ اس کی اولاد کو اور اس کے شوہر کو ملے، ٹھیک، اور دیت جو ہے نا اس کے عصبہ پر ہوگی، یعنی قاتلہ اگر ہم مانتے ہیں نا قاتلہ عورت کہ وہ فوت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیت اس نے ادا کرنے تھے یا عاقلہ ادا کریں گے، یا عاقلہ کے ذمہ ہے۔
اب پہ ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ جب دیت عاقلہ نے ادا کرنی ہے تو وراثت بھی اس کو ملنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وراثت اس کی اولاد کو اس کے شوہر کو ملے گی. قاتلہ ہے ٹھیک ہے، اس نے قتل کیا ٹھیک ہے، لیکن اب فوت ہو گئی، اس کی جو وراثت کا مسئلہ ہے نا وہ اس کے اولاد کو ملے گی. اور اس کے پر جو عاقلہ کا جو کیا نام ہے دیت کا فیصلہ ہوا تھا کہ دیت اس نے ادا کرنی ہے، وہ عاقلہ کو ادا کرنی پڑے گی. سمجھ آ گئی. اور عاقلہ جو ہوتے ہیں وہ وارث نہیں بنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کس کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا؟ سمجھ آ گئی. اب عاقلہ کون ہوتے ہیں؟ عاقلہ تو اس میں اختلاف. شوافی حنابلہ فرماتا ہے کہ عاقلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو عصبہ، یہاں پر اس روایت سے استدلال کرتے ہیں اعلیٰ عصبت ہیں. عاقلہ عصبہ بنے، یعنی عصبہ ذوی الفروض کے، جو ذوی الفروض کو تو آپ جانتے ہیں ان کے حصے ہوتے ہیں، ان سے جب بچ جائے تو باقی عصبہ کو ملتا ہے. تو وہ کہ جو لوگ وارث بن رہے ہوتے ہیں ذوی الفروض کی بات، تو دیت ان کے سے نہیں ہوتی، وہ عاقلہ کہلاتے ہیں. جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ جو بھی اہل تعاون اہل تناسل ہوتے ہیں وہ عاقلہ کہلاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا خاندان کے، خاص کر قبائلی نظام میں خاندان ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ غم دکھ میں خوشی میں شریک ہوتے ہیں برابر کے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ عاقلہ ہیں. اسی طرح اہل دفتر میں لوگ رہ رہے ہیں تو جتنے اس دفتر سے منسلک لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عاقلہ ہیں. اچھا کمپنی جو ہے نا، کمپنی میں کام کرتے ہیں دبئی میں، سعودیہ میں، قطر میں، سمجھ آ گئی. ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے، کیا ہو گیا؟ قتل خطا. اب دیت دینی ہے، دیت کس نے دینی ہے؟ عاقلہ نے دینی. تو یہ کمپنی عاقلہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کمپنی کیا کرے گی؟ دیت ادا کرے گی، وہ عاقلہ ہے. اس کے علاوہ جو پولیس میں آپس میں لوگ رہ رہے ہیں، بہت سارے کیا فوج میں آپس میں جو لوگ رہ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ عاقلہ ہے. سمجھ آ رہی؟ دیت ان پر کیوں واجب ہوگی؟ اس لیے واجب ہوگی کہ وہ احتیاط کرے، وہ ان کو روکے کہ اس طرح کی غلطی نہ کرے. وغیرہ ان کو یہ پتہ ہوگا کہ دیت ہم نے ادا کر لی ہے، پتہ ہوگا نا، تو اس کو روکیں گے کہ کوئی غلطی وغیرہ ہے، اور کو روکیں گے کہ اسپیڈ سے گاڑی نہیں چلانی چاہیے، ورنہ پھر تیرے جو سزا ہے نا، تیرا جرم ہمیں بھگتنا پڑے گا وغیرہ نظام. اچھا دوسری روایت آنکھ میں ذرا دیکھ لیجیے، اس میں ہے وورثہ. ورثہ میں جو ہوا زمین ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ہا زمین لوٹ اس خاتون کی طرف. ولدہ، ٹھیک ہے، اس کے ولد کو، بیٹے کو، ومن معہم، اور جو ان کے ساتھ تھے. تو ومن معہم آنا چاہیے تھے یا ومن معہو آنا چاہیے تھا؟ معہو آنا چاہیے تھا نا، معہم کی جگہ پر. تو معہم کیسے آئے؟ ولد تو کیا ہے؟ مفرد ہے، تو ومن معہو آنا چاہیے تھا. تو اس کا جواب یہ کہ جناب والا بعض حضرات نے اس کو پڑھا ولدہ. اگر ولدہ ہم پڑھیں گے تو بات بس ختم ہو گیا، تو جمع ہے معہم. ٹھیک، اگر ولدہ ہائی پڑھنا ہے، مفرد اس کو پڑھنا ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا اس میں جنس تصور کیا جائے گا. اور جنس کا اطلاق قریب قریب ہوتا ہے، کثیر ہوتا ہے. جن سے ولد ہو تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ومن معہم ذکر کی. آپ سے جب وفاق میں آئے گا، وفاق میں سوال پوچھیں گے کہ اس کی وضاحت کریں کہ مطابقت کیسے، تو آپ لوگ نہیں کہ ہم نے پڑھے کوئی سمجھ آئے کہ مغیرہ تو شعبہ سے روایت کہ دو عورتیں آپس میں سوکھنی تھی، ایک نے دوسری کو پتھر کے ساتھ مارا یا ایک خیمے کی لکڑی کے ساتھ مارا تو گرا دیا اس کا جنین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے بارے میں غلہ کا فیصلہ کیا، ایک غلام ایک باندھ، اور اس کو مقرر کیا، لازم کیا عورت کے عصبہ پر. یہ روایت ہے ترمذی.
اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو مارا خیمے کی لکڑی کے ساتھ، وہ حامل ہے، اسے قتل کر دیا، اور میں سے ایک لحیانیہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولہ کی دیت کو واجب کر دیا قاتلہ کے عاصبہ پر، اور غرہ بھی جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا اس کے لیے۔ تو بات تو واضح ہے، عمود جو خیمے کے کا ستون ہوتا ہے، جو بانس کی لکڑی ہوتی ہے، وہ باقی بات ہو گئی۔ دوسری فصل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا خبردار، بے شک خطا کی دیت، ان دیت الخطا شبہ العمل، یعنی شبہ عمل، جو ہو کوڑے کے ساتھ یا لاٹھی کے ساتھ، تو وہ کیا ہے 100 اونٹ، ان میں سے 40 وہ اونٹنیاں جن کے پیٹ میں کیا ہو، بچے ہوں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ فی بطونہا اولادہا، یہ جو ہے نا شوافی کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے بات ہو چکی ہے۔ باقی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مستدل ہے، ٹھیک ہے، کہ خطا دیت خطا شبہ عمل کی دیت کیا ہے، جو لاٹھی کے ساتھ ہو یا کوڑے کے ساتھ۔ تو قتل بالمثقل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، قتل بالمثقل کیا ہوتا ہے، شبہ عمد ہوتا ہے، قتل عمد نہیں، قتل شبہ عمد ہوتا ہے۔ تو یہاں سے بھی بصارت ہو رہی ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا اہل یمن کی طرف، اس خط میں تھا کہ جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا تو بے شک یہ اس کے ہاتھ کا قصاص ہے، الا یہ کہ مگر یہ کہ مقتول کے اولیاء ورثہ راضی ہو جائیں۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ بے شک کوئی آدمی، بے شک آدمی کو مرد کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ نفس میں دیت ہے، جان میں 100 اونٹ، اور سونے والوں پر 1000 دینار، اور آنکھ کو جب مکمل طور پر کاٹ دیا جائے تو 100 اونٹ، اور دانتوں میں دیت ہے، اور دونوں ہونٹوں میں دیت ہے، اور خصیتین شریف میں بھی دیت ہے، اور ذکر شریف میں بھی دیت ہے، اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی دیت ہے، اور دونوں آنکھوں میں بھی دیت ہے، اور ایک پاؤں میں نصف دیت ہے، اور معمومہ سر کے زخم میں ثلث دیت ہے، جائفہ پیٹ کے زخم میں ثلث دیت ہے، اور ایسا زخم جس کی وجہ سے ہڈی سرک جائے 15 اونٹ، اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلی میں سے ہر انگلی میں 10 اونٹ ہے، اور دانتوں میں بلکہ دانت میں 5 اونٹ ہے۔ اور مالک کی روایت میں ہے، فرمایا کہ آنکھ میں 50 اونٹ، ہاتھ میں 50 اونٹ، پاؤں میں 50 اونٹ، اور ایسا زخم جو ہے نا وہ کھال اتار دے، جس کی وجہ سے گوشت جو ہے وہ اتر جائے، نظر آ جائے ہڈی، اس میں بھی 5 اونٹ ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی طرف ایک خط لکھ کر بھیجا، اس میں یہ وضاحت کو بتا تفصیل سے۔ کسی کو قتل کرے تو اس میں کیا ہے، دیت ہے، ساتھ فرمایا کہ اس کے ہاتھ کا قصاص ہے۔ ہاتھ کے قصاص کا کیا مطلب، یعنی اس کے ہاتھوں نے کام کیا، قتل کی، لیکن کتنا اچھا بچہ ہے، دیکھو جب نیند آنے لگے تو خود بہت کھڑا ہو تاکہ سبق جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو۔ تو
اس کے اور اللہ کے مدد سے تعریف کی. یہ مدح بصورت مدح تھی, یہ ذم بصورت مدح نہیں تھی. ہاں مسجد بھی ہو سکتا ہے, وہ سب نے کہا نا تو خشاش ہو گئے نہیں ہو. تو ہاں یہ بھی اس کے عرضی کے حال کہ میرے دل میں بڑی بات نہ آئے, دکھلاوا یا نہ پیدا ہو جائے, یہ بھی کثرت نفس کہہ رہے اپنے نہیں لانا ٹھیک ہے. اچھا تو انہیں اس کے ہاتھ نے کام کیا, اب اس کا قصاص اس کو بھگتنا پڑے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں اگر مقتول کے اولیاء راضی ہو جائے بس ٹھیک ہے, تو قصاص نہیں دیا جائے گا. اگر ایک آدمی معاف کر دے نا, ایک آدمی معاف کر دے تو قصاص تو ثابت ہو گیا. اور ساتھ ہی عورت کے بدلے میں ٹھیک ہے, باقی وہ بات ٹھیک ہے جی. اچھا ناک کو مکمل طور پر کاٹ دیا جائے, اس میں 100 اونٹ ہے. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے تو وہ بات گیا کہ ہماری صحیح تھی. تو ہم نے کہا اگر ایک سوراخ کو نقصان پہنچا, دوسرا سوراخ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, تو پھر اس میں نصف دیت ہونی چاہیے. تو جو ہے نا مکمل طور پر کاٹ دیا جائے تب اس میں پوری دیت. دانتوں میں دیت ہے, ہونٹوں میں بھی دیت ہے, اور اسی طرح خصیتین میں بھی دیت ہے. ویسے ایک بات ہے, یہ ایک خصیت سے بھی کام چل سکتا ہے. ہمارے 3-4 سال پہلے ہمارے دوست ہیں, ان کے چاچو تھے, بڑی عمر کے تھے, تو وہ بیماری لگ جاتی ہے بعد وفات میں, تو یہ ہٹانے پڑتے ہیں. تو آپریشن کیا, ڈاکٹر ہے کہ ہمارے یہاں عبدالرؤف نام ہے, بہت اچھا ڈاکٹر ہے. اس نے آپریشن کیا تو وہ دوست نے مجھے براہ راست کوئی واسطے کے بغیر سند متصل کے ساتھ بات, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر نے ہمیں 5,000 روپے بعد میں واپس کر دیے. تو ہم نے پوچھا وجہ کہتے ہیں ایک ہی خصیت تھا, 2 نہیں تھے. تو چونکہ آپریشن ہم نے تو سب کے لیے تھے, پہلے دیکھے تو نہیں تھے کسی نے نا, تو واپس کر دیے. وہ ڈاکٹر چونکہ نیک ہے, وہ قابل بھی. تو اب ایک اس سے معلوم ہوا کہ خصیت ایک تھا, اس کے بعد اس کے بچے بھی تھے. سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ تو اس سے کام چلتا رہا. جی اور صاحب کیا کہتے ہیں کہ میرا بھی کی خصیت ہے. اچھا تو اسی طرح جو ہے نا اعلیٰ تلاشیوں میں دیت پوری ہوتی ہے. میں آپ سے عرض کی کہ منفعت ختم ہو جائے کسی بھی عضو کی تو دیت پوری. اسی طرح ریڑھ کی ہڈی میں بھی دیت ہے. آنکھوں میں ابھی تقریباً بات کریں. معمومہ جو ہے نا وہ سر کے زخم کو کہتے ہیں. زخم اتنا گہرا ہو کہ دماغ تک پہنچے, ٹھیک ہے, اس میں سل سے دیت ہے. اور اسی طرح جائفہ, یہ جائفہ جو ہے نا چونکہ جوف سے نکلا ہے تو پیٹ کے زخم کو کہا جاتا ہے. پیٹ کے اندر جو ہے نا گہرا زخم, اس میں بھی سل سے دیت ہے. اور اس طرح ایسا زخم ہو کہ جس سے ہڈی ٹوٹ جائے, سیک جائے, تو فرمایا کہ اس میں 15 اونٹ. بس اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی, اس میں عقل نہیں چل سکتا. یہ بات ذہن رکھیے, جتنی دیر فرما کے اتنی بس. اور ہاتھ کے انگلی میں اب ہم عرض کر چکے ہیں, دانت میں 5 ہیں, فی دانت میں 5 اونٹ ہیں. اچھا جی وغیرہ صاحب آگے دیکھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مواز یعنی منہ جہاں جمع کی جمع ہے اس میں 5 اونٹ ہوتے ہیں, اور دانتوں میں بھی 5 اونٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلی بات دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کیا ہاتھ, اور دونوں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو برابر کر دیا. یعنی جتنی دیت جو ہے نا وہ ہاتھ کی انگلیوں میں ہے, اتنی ہی دیت جو ہے نا وہ پاؤں کی انگلیوں میں ہے. اگلی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاسن الاصابع اسوا کہ انگلیاں برابر ہیں, دانت بھی
برابر ہے، ثنیہ اور دراز یہ برابر ہے، اور یہ برابر ہے۔ ثنایا یہ بالکل جو سامنے والے دو دانے، یہ بالکل سامنے والے دو، سامنے والے نیچے، اوپر دو نیچے، یہ اوپر والی ثنایا علیہ ہے، اور بالکل نیچے والے ثنایا سفلی ہے، یہ اور ادراس ڈال۔ تو وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دان اور ڈال یہ برابر ہے، سمجھ آ گئی؟ سب میں 5 اونٹ۔ اچھا جی آگے دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا اے لوگوں، نہیں ہے کوئی عہد و پیمان اسلام، اور جو جاہلیت میں عہد و پیمان تھا تو بے شک اسلام اس کو اور مضبوط کرتا ہے، اور مومن ایک ہاتھ کی طرح ہے ان کے علاوہ، ان میں سے ادنا شخص بھی جو ہے وہ پناہ دے سکتا ہے، اور دور والا بھی لوٹائے گا، اور دور کا دستہ لشکر وہ بھی لوٹائے گا بیٹھنے والوں پر مرکز پر۔ نہیں قتل کیا جائے مومن کو کافر کے بدلے میں، کافر کی دیت مسلمان کی دیت کی آدھی ہے، جلد بھی نہیں ہے جنت بھی نہیں ہے، اور نہ لیا جائے ان کے صدقات نہ لی جائے مگر ان کے گھروں میں، اور فرمایا معاہد کی دیت آزاد کی دیت کی نصف ہے۔ اچھا یہ آپ سے جو اختلاف کے علاوہ باقی جو باتیں وہ ذرا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عہد و پیمان اسلام میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی زمانہ جاہلیت کے کچھ عہد و پیمان ہوتے تھے جو ناجائز قسم کے، مطلب دو لوگوں نے، دو جماعتوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، غمی میں خوشی میں، چاہے ہم میں سے کوئی ظالم ہو اس کا ساتھ بھی دیں گے، مظلوم ہو اس کا ساتھ بھی دیں گے، تو ظاہر ہے کہ ناجائز تھا۔ تو فرمایا کہ اس طرح کوئی حلف اسلام میں نہیں، اور فرمایا زمانہ جاہلیت کا اگر کوئی عہد و پیمان تھا تو اسلام اس کو مضبوط کرتا ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں بعض اچھے عہد و پیمان کا عہد بھی تھے، مثلا اس میں یہ تھا کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، بعض لوگ اس طرح کی ظلم کو، ظالم کو ظلم سے روکیں گے، تعاون کریں گے بے کس محتاجوں کا۔ تو فرمایا کہ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اس کو مزید جو ہے نا وہ مضبوط کرتا ہے۔ باقی وَيَرُدُّ عَلَى الْأَقْصَاهُ يَرُدُّ سَرَایَاهُمْ عَلَى قَاعِدَتِهِ، وہ ہے کہ يَرُدُّ سَرَایَاهُمْ ایک مقابل جملے کی وضاحت کے لیے، یہ پہلے جملہ گزر چکا ہے کہ جو ہے نا کہ اس طرح کا دستہ گیا ہو تو غالب غنیمت مرکز پر کیا کرے گا؟ لوٹائے گا، وہاں پر تقسیم نہیں کرے گا۔ باقی مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے مراد حربی ہے، پہلے بات کر چکے ہیں، اور کافر کی دیت مسلمان کی دیت کی آدھی ہے، اس میں اختلاف ہے، جس کے حوالے سے ہم جو ہے نا وہ کل بات کریں گے۔